بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج دو اہم ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، میاں نواز شریف کی آمد ہوئی اچانک راولپنڈی، غیر معمولی سیکیورٹی، غیر معمولی پروٹوکول، پھر پنڈی کینٹ کے علاقے میں جانا، ساتھ مریم نواز، اسحاق ڈار اور شہباز شریف، ایک بڑی ملاقات، اور پھر یہ جو پی ٹی آئی والا مافیا اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جز بز ہے، اور ان کی صفوں میں بھی جناب اس وقت ہلچل ہے، اور ہلچل سے زیادہ یہ جو ہیں اس وقت صف ماتم جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی بھی کچھ حقیقت آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، اور پھر جو اس کو ماضی سے جوڑا جا رہا ہے اس کے حقائق جو ہیں وہ سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے بڑی خبر، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ سب سے بڑی خبر کہ میاں نواز شریف خصوصی طیارے سے رات گئے، راولپنڈی آئے، شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور نور خان جو چکلالہ جو ایئر بیس ہے، نور خان وہاں پہ اترتے ہیں، گاڑیوں کا ایک لمبا قافلہ سیکیورٹی پروٹوکول کا وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پنڈی کی طرف ان کا سفر ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کی تفصیلات خفیہ رکھی گئی، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ایک بڑی ملاقات کی ہے، ڈیٹیل ملاقات کی ہے، آئندہ انتخابات کے حوالے سے کی ہے، اور اس ملاقات کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں کھل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گے کہ یہ ملاقات کیوں کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے مری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کا ذاتی گھر ہے، لیکن یہ اہم شخصیت سے ملاقات، پھر کچھ ناراض رہنما جن کو ٹکٹ نہیں ملا اس کے حوالے سے بھی معاملات ڈسکس کیے ہیں، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ چلے گئے اسحاق ڈار کے گھر، اور پھر مری کی جانب گئے ہیں۔ تو اس ملاقات کی جو تفصیلات ہم مزید بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ غیر معمولی ملاقات تھی، اور غیر معمولی شخصیت سے ملاقات تھی۔ عام انتخابات سے اس ملاقات کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے، کیونکہ مسلسل یہ قراردادیں سینٹ میں آ رہی ہیں کہ انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دو، انتخابات کے لیے موزوں وقت دیا جائے۔ تو یہ ابھی آج بھی ایک قرارداد جو ہے وہ جمع سینٹ میں ہوئی ہے، تو وہ بھی آزاد ایک سینیٹر ہیں لالو رحمان، انہوں نے جمع کروائی ہے۔ تو کیا میاں صاحب اس چیز کے اوپر ایگری کریں گے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب آ جائیں، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اور یہ جو بریگیڈ، سوشل میڈیا بریگیڈ پی ٹی آئی کا جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے پڑ گیا، سیدھی سی بات ہے، اور ان کے خلاف ایک بے بنیاد مہم جو ہے، غلاظت بری مہم وہ شروع کر دی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری کہ 2021 میں یہ ریکارڈ کو واضح کرنے کے لیے کہ 2021 میں جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی تقرری بھی جو ہے وہ خود پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں کرتی ہے، لیکن انہوں نے سستی دکھائی اور انتخابات نہیں کروائے، پھر کرونا کا بہانہ بنا لیا، پھر دوبارہ 2022 میں ان کو کہا گیا کہ آپ انتخابات کروائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انتخابات نہیں کروائے۔ 2023 میں جب زبردستی الیکشن کمیشن کے ترلے منتیں کرنے پر انتخابات کروائے، تو وہ ایسے انتخابات تھے جس میں کاغذات نامزدگی تک جمع کروانے کے لیے نہ کوئی فارم بنایا، نہ ہی کوئی رسمی انتخابات کے لیے کوئی طریقہ کار ترتیب دیا، اور اس طرح بھونڈے انداز میں یہ انتخابات کروائے گئے کہ کوئی سمجھ نہیں آئی، اور اسلام آباد کی بجائے پھر یہ پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں موٹر وے کے ساتھ وہاں پہ انتخابات کرائے گئے۔ امیدواروں کو جو مقابلے میں حصہ لینا چاہتے تھے ان کو فارم تک جو ہے نہیں دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، کیونکہ 13-14 امیدواروں کا ذکر باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر 2 رائے سامنے آئی کہ تحریک انصاف اس معاملے پہ کہتی ہے کہ جناب
باقی پارٹیوں میں بھی تو انٹرا پارٹی انتخابات ایسے ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے، واقعوں میں بھی ہوتے ہیں اور بالکل جمہوری انداز میں ہونے چاہیے۔ جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن باقیوں میں یہ ہے کہ وہاں پہ رسمی طور پر تو ایک امیدوار دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے، حالانکہ طے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن وہ پارٹی جو ہے وہ کسی کا الیکشن لڑنے کا حق سلب نہیں کرتی کہ جو بانی ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے وہ کچھ طے کرتا ہے، لیکن رسمی طور پر وہ انتخابات کرواتے ہیں۔ یہاں پہ تو یہ بھی نہیں کروایا جاتا۔ پھر وہاں پہ ایک انہوں نے پلی اور اختیار کی کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ بانی تحریک جو تحریک انصاف کے بانی رکن نہیں ہیں۔ اس معاملے پر پارٹی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر چکی، اور یہ بھی بات بتا دوں کہ 2017 میں یہ تسلیم کیا عدالت نے کہ تحریک انصاف اکبر ایس بابر کو ناراضگی کے باوجود پارٹی کا بانی رکن تصور کیا جائے گا۔ اور صرف وہی نہیں، 13 مزید لوگ بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور یہ بھی ایک تحریک انصاف نے سوال اٹھا دیا کہ یہ 13-14 جو لوگ تھے ان کو پلانٹ کیا گیا۔ یہ بات بھی اگر ان کی مان لی جائے تو پھر بھی اگر یہ پلانٹ ہوئے تو پھر کم از کم انتخابات لڑنے کا اختیار تو ان کو دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ان کو آپ کاغذات نامزدگی نہیں دیتے؟ لیکن پھر دیکھیں کہ پھر وہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہم سب سے بڑی جماعت ہے اور ہمیں انتخابی نشان نہیں دیا گیا، بالکل علیحدہ کر دیا گیا اور پارٹی ہماری الیکشن میں ختم کر دی گئی۔ کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن عدالت تحریک انصاف کو اگر ریلیف دیتی تو اسے کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ اسے کہا جاتا کہ نظریہ ضرورت ہے اور مستقبل میں بھی یہ پھر چیزیں استعمال ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور ہر سیاسی جماعت کسی فرد کی نامزدگی کے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اسی طرح کو اپنا موقف اختیار کر لیتی، اور پھر یہ کہتے ہیں جی کوئی بھی سیاسی جماعت کے لیے فراڈ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہ کروائے، کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا جی؟ بالکل ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعت میں فرد واحد تو نہیں ہوتا، وہ اپنے کارکنوں کا استحصال تو نہیں کر سکتا، اور تمام کارکن اگر اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے یا بعض رہنما آتے ہیں تو ان کو موقع آپ کو دینا چاہیے۔ ایسی مثالیں ہونی چاہیے بالکل کہ جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ سیدھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ قانونی جنگ ہار چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ جو ہمارے دوست ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ 2018 کے ثاقب نثار کی پارٹی ہیڈ تقسیم کرنے کے فیصلے کو آج کی سپریم کورٹ کے آئینی اور قانونی فیصلے سے جوڑا جا رہا ہے۔ ان کی خدمت میں یہ بات ہے کہ ثاقب نثار کا وہ فیصلہ پاناما کو اس فیصلے کی بنیاد پر دیا گیا تھا جس میں خیالی تنخواہ پر نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ انہی تجزیہ کاروں نے تاحیات نااہلی کے اس فیصلے کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو درست قرار دیا۔ اس کیس کے جو حقائق ہیں اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انتخابی نشان کی جو قانونی جنگ تھی یہ پی ٹی آئی کے اندر کی جنگ تھی۔ الیکشن کمیشن اس پارٹی کو جو جوڑتا رہا، جس طرح میں نے شروع میں کہا، اور لیکن وہ دستاویزات نہ دے سکے، جو سوالات پوچھے جو ہیں وہ ان سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے جا سکے، تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اور وجوہات لکھی ہیں، وہ وجوہات باقاعدہ طور پر لکھی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے پاس کوئی جواز موجود نہیں تھا، کوئی ان کے پاس جواب بھی موجود نہیں تھا جو چیف جسٹس اکثر سوالات کرتے رہے۔ اس کے باوجود وہ احتجاج کر رہے ہیں، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر، اور چیف جسٹس کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے، زمینی حقائق ہے، اس کو یہ ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ کا۔ فیصلہ خلاف آ جائے تو آپ نے جناب بالکل اس کو نہیں ماننا، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی ایسی تیسی کر دینی ہے، لیکن سچ کو تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ فیصلہ آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر تبصرہ کرتے زیادہ اچھی بات، لیکن پھر بھی ہمارے بعض دوست پی ٹی آئی کے حامی، تجزیہ نگار، کچھ اینکر، کچھ صحافی، ان کی اپنی اپنی رائے ہے، وہ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو سامنے آئی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے بھی ایک مثال سیٹ ہو گئی کہ اگر آپ اس طرح کے فراڈ پارٹی الیکشن کرائیں گے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی عارضی فیصلہ نہیں ہے، پھر اسی فیصلے کے مطابق یہ پھر سب پر لاگو ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔